بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاص تسبیح جو ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ، ہر مصیبت میں فائدہ دیتی ہے۔ آپ خوش ہوں تو یہ آپ کی خوشیوں میں اضافہ کرے گی، آپ غمگین ہوں تو یہ آپ کا غم دور کر دے گی، آپ کمزور ہوں تو یہ آپ کو طاقت دے گی، آپ مایوس ہوں تو یہ امید کی کرن بنے گی، آپ گناہوں میں الجھے ہوں تو یہ آپ کو پاک کر دے گی، آپ کی دعائیں رکی ہوئی ہوں تو یہ انہیں اللہ کے حضور بلند کر دے گی۔ جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے، جس بندے کو اللہ پیار کرتا ہے، جس بندے کو اللہ یاد کرتا ہے، جس بندے کو اللہ محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کی زبان پر یہ ایک تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے، دنیا میں ایک بادشاہ ہو، ایک ایسا حکمران کہ جس کے پاس بے پناہ خزانے، لامحدود اختیارات اور لامحدود طاقت ہو۔ اگر وہ بادشاہ کسی عام انسان کا نام لے، اسے اپنی خاص مجلس میں یاد کرے، اس کی تعریف کرے، تو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ لوگ حیران ہوں گے، رشک کریں گے، اور وہ شخص خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھے گا۔ لیکن ٹھہریے، اگر یہی بات دنیا کے بادشاہ کی بجائے اللہ جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، وہ کسی کو یاد کرے، وہ کسی کو محبوب بنا لے، وہ کسی کو اپنی محبت سے نواز دے، تو اس خوش نصیبی کی انتہا کیا ہوگی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ کن بندوں کو یاد کرتا ہے؟ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کے نام عرش الہی پر لیے جاتے ہیں؟ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ایسا شخص خود کچھ نہیں کرتا، بلکہ اللہ خود اس کی زبان پر ایک خاص تسبیح جاری کر دیتا ہے جو اسے اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ جو بندہ اللہ کو پسند آ جائے، اس کی عظمت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہی وہ بندے ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے منور ہو جاتے ہیں، جن کی زبان پر ہر وقت ایک تسبیح جاری رہتی ہے۔ وہ تسبیح جو اللہ کے خاص بندوں کی نشانی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، جو غموں کو مٹاتا ہے، جو انسان کو بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ تسبیح کون سی ہے؟ آخر وہ کلمات کیا ہیں جو اللہ کا محبوب بندہ ہر وقت پڑھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس تسبیح کو سب سے زیادہ پڑھنے کا حکم دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلیں، وہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ہدایت کا خزانہ ہوتے ہیں، وہ روشنی ہوتے ہیں، وہ کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کسی تسبیح کو سب سے زیادہ پڑھنے کا حکم دے تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی تسبیح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی تاکید فرمائی؟ وہ کون سے مبارک الفاظ ہیں جنہیں اللہ خود اپنے محبوب بندوں کی زبان پر جاری کر دیتا ہے؟ یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو عرش الہی کو ہلا دیتے ہیں، جو انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں، جو پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں، جو انسان کو اللہ کے خاص قرب میں لے آتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ عظیم تسبیح کون سی ہے تو آگے بڑھیں، کیونکہ وہ راز ابھی کھلنے والا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر آپ کو کوئی ایسی چیز مل جائے جو آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے، جو آپ کی دعاؤں کو فوری قبولیت کی طرف لے جائے، جو آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اور جو آپ کو اللہ کے قریب سے قریب تر کر دے، تو کیا آپ اسے چھوڑنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جسے پانے کے لیے بڑے بڑے ولی، صدیقین، شہداء اور صالحین زندگی پر محنت کرتے رہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو مومن کی روح کو جلا بخشتا ہے، جسے پڑھنے والے کا دل روشن ہو جاتا ہے،
جس سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، جس سے انسان اللہ کا خاص محبوب بن جاتا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ اس عظیم ذکر کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اسے عام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ذکر دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ محترم ناظرین، بہت سی چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو بعض اوقات فائدہ دیتی ہیں اور بعض اوقات نہیں دیتی، لیکن یہ خاص تسبیح ایسی ہے جو ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ، ہر مصیبت میں فائدہ دیتی ہے۔ آپ خوش ہوں تو یہ آپ کی خوشیوں میں اضافہ کرے گی، آپ غمگین ہوں تو یہ آپ کا غم دور کر دے گی، آپ کمزور ہوں تو یہ آپ کو طاقت دے گی، آپ مایوس ہوں تو یہ امید کی کرن بنے گی، آپ گناہوں میں الجھے ہوں تو یہ آپ کو پاک کر دے گی، آپ کی دعائیں رکی ہوئی ہوں تو یہ انہیں اللہ کے حضور بلند کر دے گی۔ یہ وہ مبارک الفاظ ہیں جنہیں اللہ کے خاص بندے اپنی زبان پر ہمیشہ جاری رکھتے اور اللہ خود انہیں یاد کرتا ہے۔ وہ تسبیح برکت، دولت اور سکون کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے پاس دولت نہیں، تو کوئی کہتا ہے میرے پاس سکون نہیں، کوئی صحت کی کمی کا رونا روتا ہے تو کوئی عزت کی کمی کا شکوہ کرتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ایک ایسا نسخہ عطا فرما دیا ہے جو ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے، جو برکت کو کھینچ کر انسان کے گھر میں لے آتا ہے، جو عزت کو بلند کر دیتا ہے، جو دل کی بے چینی کو ختم کر کے ایک انمول سکون عطا کرتا ہے۔ یہ وہی ذکر ہے جو انبیاء علیہم السلام کا محبوب ذکر رہا، یہ وہی تسبیح ہے جو اولیاء اللہ کا سرمایہ رہی، اور یہ وہی ذکر ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ مگر وہ تسبیح ہے کیا؟ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جب کوئی مال و دولت، کوئی رشتہ داری، کوئی چلاکی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس دن صرف وہی کامیاب ہوگا جس کا دامن نیکیوں سے بھرا ہوگا۔ مگر سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی نیکی ہے جو سب سے زیادہ وزنی ہوگی، جس کے ذریعے پل صراط آسان ہو جائے گا، جس کے ذریعے میزان میں بھاری اجر لکھ دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جسے پڑھنے والا نجات پا جائے گا، جسے چھوڑنے والا خسارے میں رہے گا، اور جو اللہ کے مقرب بندوں کی پہچان بن جائے گا۔ مگر وہ مبارک الفاظ کون سے ہیں؟ وہ تسبیح جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب وہ لمحہ آ گیا جب وہ راز کھلنے والا ہے، جب وہ الفاظ ظاہر ہونے والے ہیں جنہیں پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جنہیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی، جنہیں پڑھنے والا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ تسبیح جسے زمین پر پڑھنے سے عرش پر نور کی کرنیں اٹھتی ہیں، وہ تسبیح جس کے پڑھنے والے کو اللہ خود یاد کرتا ہے۔ وہ مبارک الفاظ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ، اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے اللہ عظمت والا۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ یہ کلمات عرش کے نیچے سب سے محبوب ہیں، میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہیں اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کا ذکر کرے، آپ سے محبت کرے، آپ کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے، تو آج ہی اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں، کیونکہ یہی وہ ذکر ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں تو جنت میں آپ کے لیے درخت لگا دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یعنی ہر مرتبہ جب یہ تسبیح پڑھتے ہیں، آپ جنت میں اپنی جائیداد بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے باغات تیار کر رہے ہوتے ہیں، جہاں نہ پانی کی فکر ہوگی، نہ دھوپ کی، نہ کسی قسم کی پریشانی۔ بس تصور کریں، جب آپ دنیا میں ایک مکان لینے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، تو جنت میں ایک عظیم الشان محل اور باغ حاصل کرنے کے لیے صرف چند مبارک الفاظ درکار ہیں، اور وہ بھی ایسے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔
یہ تسبیح گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم سب انسان ہیں، غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، ہم جانے انجانے میں گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر کیا کوئی ایسا عمل ہے جو ان گناہوں کو مٹا دے، ان کو جڑ سے ختم کر دے؟ جی ہاں، نبی کریم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ذرا سوچیں، ہم کتنی بار غلطیاں کرتے ہیں، مگر اللہ نے کتنا آسان طریقہ بتا دیا ہے کہ صرف زبان سے چند مبارک الفاظ ادا کرنے پر ہمارے بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی وظیفہ ساری خطائیں دھو سکتا ہے تو کیا ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ یہ تسبیح دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ ایک ایسا عمل ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی، تو کیا آپ اسے چھوڑنا پسند کریں گے؟ یقیناً نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، اس کے تمام غم دور کر دیے جاتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی ہماری تمام پریشانیوں کا حل ہے۔ جو شخص اسے اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کے چہرے پر نور آ جاتا ہے، اس کا دل سکون سے بھر جاتا ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہم یہ عظیم ذکر چھوڑ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آج ہی اس تسبیح کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ کی خاص رحمتوں اور محبتوں کے حقدار بن جائیں۔